تقریر کا ارادہ تو نہیں تھا، اچانک والی بڑھوا دیں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والافضل المرسلین سید الاولین والآخرین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنۃ اللہ الدائمۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومخرب شریعتہم اجمعین من الآن إلى يوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. صلوات محمد. حضرات مومنین علی قدر، سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اور بالخصوص آپ سب کی طرف سے اپنے اور آپ کے اور زمانے کے سید و سردار حضرت ولی عصر علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک شعبان کی تمام تر مبارک تاریخوں کی تبریک پیش کرتا ہوں. لیکن میری مشکل اس لیے ہو رہی ہے کہ قرار یہ تھا کہ تقریر نہیں ہوگی، لیکن حکم ہوا ہے تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. گھبراہٹ تھوڑی سی اس لیے ہے کہ بڑے بڑے صاحبان علم نظروں کے سامنے ہیں. میں اس لباس میں ہوں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شاعر کا ذہن جہاں جہاں تک پہنچ جاتا ہے وہاں ایک منصور کلام کو پیش کرنے والے کا ذہن نہیں پہنچتا. بہرحال میں نے ان دو مختصر سے جملوں سے آغاز کیا ہے کہ جو نثر ہونے کے باوجود اپنے اندر شعری لطافت رکھتے ہیں. کلام خالق کلام کا ہے، لہذا میں نے اس محفل میں اپنی مختصر سی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کے لیے سورہ شمس کی ابتدائی 2 آیات کا انتخاب کیا ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. ترجمہ معلوم ہے، اگر کوئی قرآن نہیں بھی پڑھتا ہے سال بھر تو 2 موقع ایسے آتے ہیں پورے سال میں کہ جب اس سورے کی تلاوت کو سنتا ضرور ہے، اور وہ عنقریب موقع آنے والا ہے، نماز عید فطر میں اور نماز عید قربان میں. واو قسم کے لیے ہے، والشمس سورج کی قسم، آفتاب کی قسم، وضحاها
اور اس کی روشنی کی قسم، اس کی ضیاء پاشیوں کی قسم، والقمر اور چاند کی قسم، اذا تلاہا جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے نمودار ہو۔ ترجمہ سننے کے بعد اگر کوئی عربی عبارت سے واقف نہیں ہو رہا تھا تو وہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ اس محفل کے لیے میں نے بیجا انتخاب آیات کا نہیں کیا ہے۔ شمس کا تذکرہ ہے اور قمر کا تذکرہ ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب تاریخ اسلام میں اگر دیکھیں تو کسی کو قمر مکہ کہا گیا، کسی کو قمر حرم کہا گیا، اور جس کی یاد میں محفل منعقد کی گئی ہے اسے قمر بنی ہاشم کہا گیا۔ دیکھیے قمر مکہ ہونا اور بات ہے، کیا کہنے کیونکہ مکہ میں جس گھرانے کو امتیاز، جس جگہ کو امتیاز ہے وہ حرم شریف ہے، اور جس گھرانے کو امتیاز ہے وہ ہے بنی ہاشم کا گھرانہ۔ تو اگر پورے مکہ میں کسی کو قمر کہا جائے تو اسے وہ امتیاز حاصل نہیں ہوگا جو کسی خاص شخصیت کو حاصل ہو جائے گا۔ اگر حرم کی بات کی جائے اور کسی کو حرم کا چاند کہا جائے تب بھی حرم کی ساری زیب و زینت بنی ہاشم کے دم سے ہے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، اشارے ہی میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر میں استدلال کی منزل میں آؤں تو پھر تاریخ خانہ کعبہ اور جو کچھ بھی حرم کے ارد گرد ہوا اس بات میں کہ بنی ہاشم ہی سے رونق کیوں ہے خانہ کعبہ کو، تو کافی وقت صرف ہوگا، بس اشاروں میں آپ سمجھیں، نقطہ رس افراد نظروں کے سامنے ہیں۔ تو حرم مبارک کی، حرم کی پوری زینت اور زیب اور رعنائی وہ بنی ہاشم سے ہے۔ تو کل ملا کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ بطحا کی سرزمین پر، حجاز کی سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر اگر کسی گھرانے پر نظر ٹھہرتی تھی تو وہ بنی ہاشم کا گھرانہ تھا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو جب وحی الہی عرش اعظم سے چلتی تو بنی ہاشم کو چھوڑ کر مکہ میں کہیں اور چلی جاتی۔ وحی الہی کا انتخاب بتا رہا ہے کہ سرزمین مکہ پر بنی ہاشم کو جو امتیاز حاصل تھا وہ کسی اور گھرانے کو نہیں تھا۔ اب ایسی صورت میں اگر کسی کو قمر بنی ہاشم کہا جائے، قمر بنی ہاشم کہا جائے تو اس کی فضیلتیں خود بخود آشکار ہیں۔ والشمس وضحاہا، تفسیر کی دنیا میں جائیے تو علماء نے الگ الگ تفاسیر اس آیہ مبارکہ کی پیش کی ہیں اور کہا ہے کہ والشمس سے مراد آفتاب نبوت ہے، والقمر سے مراد ماہتاب امامت ہے۔ اور چونکہ یہ نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے لہٰذا اللہ نے یہ تسلسل اور اس طرح سے التزام کیا ہے، پہلے شمس کا تذکرہ کیا اس کے بعد قمر کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، نبوت کا کام کیا ہے اور ہدایت کا کام کیا ہے؟ نبوت کا کام کیا ہے اور امامت کا کام کیا ہے؟ جواب ایک ہی ہے، ہدایت، رہنمائی، راہ بری۔ تو جب ہدایت کا شمس، ہدایت کا آفتاب مطلع انسانیت پر نمودار ہوا اور ایک عرصہ دراز تک اپنی تابناکیوں کے ساتھ چمکتا رہا، پھر حکم الہی ہوا، اس ہدایت کے آفتاب نے اپنے چہرے پر مرضی الہی کی نقاب ڈالی،
اور ہماری نظروں سے روپوش ہوا. دیکھیے بہت احتیاط سے میں نے جملہ کہا ہے کہ ہماری نظروں سے روپوش ہوا. تو پھر ہدایت کا کام رک گیا. وہ کس کے ذمے ہوا؟ کہا کہ آگے آیت پڑھیے والقمر اذا تلاہا. جب ہدایت کا آفتاب ہماری نظروں سے روپوش ہوا تو ہدایت کے قمر نے آ کر کاروان ہدایت کو ہدایت دینا شروع کی. مراد کیا ہے والشمس سے والقمر سے؟ کہا والشمس سے مراد ذات نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور والقمر سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب قرآن مجید ہے، تفاسیر بہت ہیں، ہم تفسیر تو نہیں کر سکتے لیکن تعویل کرنے کا حق ہمارے پاس ہے. اور تعویل کو تفسیر نہ سمجھیے گا. البتہ بعض تفاسیر میں اس بات کا اشارہ بھی ہے جو اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں. بعض مفسرین نے والشمس سے امامت کو مراد لیا ہے اور والقمر سے کچھ اور مراد لیا ہے. کیا ہے؟ اس کو میں اس محفل کے ماحول کے حساب سے، البتہ میری خطابت میں اتنا دم نہیں ہوتا، آپ آگاہ ہیں، واقف ہیں پہلے ہی سے، کہ جب اسلام پر وقت پڑا اور شجاعت کا آفتاب، میں مربوط ہو رہا ہوں جعفر بھائی کے گھر پہ جو گفتگو ہوئی تھی، وہ امام غیر وہن، امام حسین علیہ السلام کے لیے جو رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ امام غیر وہن، شجاعت کا امام ہے. تو جب شجاعت کا امام، شجاعت کا آفتاب اپنے تمام تر ستاروں کو لے کر اسلام کو روشنی بخشنے کے لیے کربلا کے صحرا میں پہنچا، تو وہاں پر جب آفتاب تھا، ستارے تھے، تو وہاں دیکھیں گیلیکسی مکمل نہیں ہوتی، کہکشاں مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک اس کہکشاں میں کسی قمر کا تصور نہ کر لیا جائے. آفتاب امامت تھا، آفتاب امامت کے ارد گرد چمکنے والے چھوٹے چھوٹے ستارے بھی تھے. یہ گیلیکسی کربلا کی مکمل نہ ہوتی اگر قمر بنی ہاشم کا وجود مثل ماہتاب کربلا کی تاریخ میں دمکتا ہوا نظر نہ آتا. مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کی یاد میں ہم نے اس محفل کو منعقد کیا ہے. زیادہ وقت مجھے نہیں لینا ہے آپ کا، شعراء سے آپ کلام پیش کریں گے، اور میں بھی چونکہ کاظم بھائی کو اکثر شکایت رہتی ہے، انہوں نے پہلے ہی حکم کر دیا تھا کہ کوئی منظوم کلام بھی لے کر آئیے گا، تو میں چند سطریں لے کر آیا ہوں، شاید کسی لائق ہوں گی. لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرے ذمے ایک اعلان بھی کیا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر سب کچھ بخیر و عافیت رہا تو نماز جماعت کا انعقاد اس امام بارگاہ میں ہوگا اور افطار کا اہتمام بھی رہے گا. مومنین سے کثرت سے اس میں شرکت کی گزارش ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ تو تاریخ میں دعوت ذوالعشیرہ کو بھی دیکھتے ہیں، لہٰذا اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھنے پر محمد دیکھیے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس بات کی کہ افطار کرنے کے لیے آئیے گا. جو اعلان کرنا تھا وہ اب ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ اس سال پروگرام میں تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد 10 منٹ کا ایک درس کا سلسلہ بھی رکھا جائے گا. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ افطار کے بعد
بات ہوئی ہے ابھی کہ ہو سکتا ہے کہ نماز عشاء اور مغرب کے درمیان افطار ہو جائے اور نماز عشاء کے بعد درس ہو، یا نماز عشاء کے بعد افطار ہو جائے اور افطار کے بعد پھر آپ حضرات تشریف رکھیں اور 10 منٹ کے لیے مجھے برداشت کریں، تو آپ کی بہت ہی مہربانی ہوگی۔ اور ماہ مبارک رمضان میں ہر لمحہ ایک ایک چھوٹے سے عمل کا بھی بہت بڑا ثواب ہوتا ہے، اور علم کے حصول سے بڑا کوئی عمل نہیں، لہذا ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں اگر اسے علم کی روشنی میں انجام دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر میں یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ درس جو ہے وہ چھوٹے بھائیوں کے لیے ہوگا، بزرگ بہتر جانتے ہیں، تو پھر سے ایک مرتبہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اس درس میں نماز جماعت میں بھی، افطار میں بھی، اور ساتھ ساتھ درس میں بھی کثرت سے شریک ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد۔ دیکھیے، منظوم کلام کو پیش کرنے سے پہلے دل کر رہا ہے کہ اس ماہ شعبان میں جو اللہ نے انتظام کیا ہے اس پر ایک نظر دیکھیں تو ہمارے مذہب کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ جب چاند پہلی تاریخ کو نمودار ہوتا ہے تو باریک ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑھتا 14ویں کو مکمل ہو جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی پہلی تاریخ ولادت کی ہے، تیسری تاریخ ولادت کی ہے، چوتھی تاریخ ولادت کی ہے، 15ویں تاریخ ولادت کی ہے، اور بعض روایات کی بنا پر 17ویں شعبان کو حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہے، اور بعض کی بنا پر چوتھی شعبان کو ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلی سے لے کر چوتھی تک ان افراد کی ولادت ہے جو اسلام کے ابتدائی مرحلے میں اسلام کو تقویت دینے کے کام آئے، اسلام کی حفاظت کے کام آئے۔ تو یہ شعبان کا پہلا ہفتہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر ابتدائی مرحلے میں یہ نہ ہوتے تو تم تک اسلام نہ پہنچتا، اور پھر 14ویں تک آتے آتے جب چاند بالکل مکمل ہو جاتا ہے اور 15ویں شعبان کو قدرت یہ مژدہ دیتی ہے کہ زمانے کے امام کی ولادت کی تاریخ ہے، تو دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے شعبان کا چاند کہ اگر مکمل کرنا ہے اپنے اسلام کو، اگر اپنے اسلام کو مکمل کرنا ہے تو پردہ غیبت میں چھپے ہوئے قمر پر ایمان لانا پڑے گا، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اب چاند کی بات ہو رہی ہے تو میں چاند ہی کے حوالے سے کچھ کلام پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے 2 قطعے ہیں وہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہے کہ اپنی وفا کو نہر کے جب پاس رکھ دیا، اپنی وفا کو نہر کے جب پاس رکھ دیا، ہر دل میں ایک عزم کا احساس، ہر دل میں ایک عزم کا احساس رکھ دیا، یکجا ہوئے جو عزم و شجاعت، وفا و صبر، یکجا ہوئے جو عزم و شجاعت، وفا و صبر، تب اس کا نام حضرت عباس، تب اس کا نام حضرت عباس رکھ دیا۔ ایک قطعہ اور ہے وہ بھی سماعت فرمائیں۔ میرے ہاتھوں پہ تیری مدح سے رانائی ہے، میرے ہاتھوں پہ تیری مدح سے رانائی ہے، میں ہوں مداح تیرا، یہ میری دانائی ہے، میں ہوں مداح تیرا، یہ میری دانائی ہے، اس کی نسلوں میں شجاعت نہ ملے گی لوگوں۔ توجہ چاہتا ہوں آخری مصرے پر کہ اس کی نسلوں میں شجاعت نہ ملے گی لوگوں، جس نے عباس کے نیزے سے سزا پائی ہے، جس نے عباس کے نیزے سے سزا پائی ہے۔ مل جل کر صلوات پڑھنے ایک بار۔ اب میں اپنے منصور بیان کو منظوم بیان سے مرتبط کرنے کے لیے ردیف کے اوپر خاص توجہ رکھیں گے۔ تو
بات جو ہے وہ مربوط نظر آئے گی آپ کو. حب حیدر سے بنا الماس چاند, حب حیدر سے بنا الماس چاند, ہو گیا عباس کا عکاس چاند, ہو گیا عباس کا عکاس چاند. پرچم عباس ہے گھر میں میرے, پرچم عباس ہے گھر میں میرے, اس لیے رہتا ہے میرے پاس, اس لیے رہتا ہے میرے پاس چاند. گردشوں میں ہیں ستارے جس کے بھی, گردشوں میں ہیں ستارے جس کے بھی, اس کو آتا ہی نہیں, اس کو آتا ہی نہیں ہے راس چاند, اس کو آتا ہی نہیں ہے راس چاند. ہاں غلام مرتضیٰ کی قبر میں, ہاں غلام مرتضیٰ کی قبر میں لے کر آئے حضرت الیاس چاند, لے کر آئے حضرت الیاس چاند. ہیں ستارے سب کے سب انصار شاہ, ہیں ستارے سب کے سب انصار شاہ, اور ان میں حضرت عباس, اور ان میں حضرت عباس چاند. پھر سے ہو جاؤں دو ٹکڑے یا خدا, پھر سے ہو جاؤں دو ٹکڑے یا خدا, دل میں رکھتا ہے یہ اپنے آس چاند, دل میں رکھتا ہے یہ اپنے آس چاند. ہر علی والے کا دل روشن رہے, ہر علی والے کا دل روشن رہے, رب سے کرتا ہے یہ التماس چاند, رب سے کرتا ہے یہ التماس چاند. مدحت عباس لکھی جب کبھی, مدحت عباس لکھی جب کبھی, لمحہ بھر میں بن گیا قرطاس چاند, لمحہ بھر میں بن گیا قرطاس چاند. بآواز بلند نعرہ صلوات.